حج پڑھ کے آ جائے کہ حاجی ہو گیا گناہ معاف ہو گئے، نہیں، عمرہ کرنے سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اللہ کے راستے میں نکل کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ حقوق العباد کے گناہ ہیں کہ بندے نے کسی بندے کی بالش بھر زمین دبائی ہوئی ہے، بالش یعنی 9 انچ کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے اور اللہ سے توبہ اور معافیاں پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، زمین دبائی ہوئی ہے، 9 انچ زمین کسی کی دبائی ہوئی ہے، بنا کسی کا دبایا ہوا ہے، حق کسی کا دبایا ہوا ہے، قرض لے کے کسی کا اس کے اوپر اس قرض کو اپنے پاس بند کیا ہوا ہے اور جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، تبلیغ پہ جا رہا ہے، جہاد پہ، تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 9 انچ کی زمین مالک کو واپس نہیں کرے گا۔ ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم مبلغ بھی ہیں، ہم مجاہد اور عالم بھی ہیں، حافظ اور قاری بھی ہیں، لیکن ہم مار کھاتے ہیں حقوق العباد میں۔ یہ حقوق العباد بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ گناہ معاف ہوں گے، نیکی کرنے سے مٹ جائیں گے، کچھ گناہ توبہ کرنے سے ختم ہوں گے اور کچھ گناہ حق ادا کرنے سے ختم ہوں گے۔ اللہ رب العزت اب جب ہم کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد شیطان دل میں آتا ہے، کہتا ہے ذرا سوچ لے، تو نے توبہ تو کر لی ہے، اگر پھر تجھے گناہ کا موقع ملے تو کیا پھر بھی تو نہیں کرے گا گناہ کو؟ تو اس وقت میں نے اور آپ نے شیطان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جس طرح کھانا کھانے سے پہلے کوئی پوچھے کہ بھائی کھانا کیوں کھا رہا ہے، تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے اس لیے کھانا کھا رہا ہوں۔ تو شیطان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ابھی میں توبہ کر رہا ہوں، اگر پھر یہ گناہ ہو گیا تو پھر یہ توبہ کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ 40 مرتبہ بھی توبہ توڑ کے ہوگے نا تو خالی پھر بھی نہیں لوٹاؤں گا، معاف کر کے واپس کروں گا۔ انسانوں میں سب سے قریب ترین تعلق باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، بیٹا چلا گیا، کچھ دن اپنے چچا کے پاس، چچی کے پاس، پھوپھی کے پاس، خالہ کے پاس رہا، وہاں اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے والد کی نافرمانی کی ہے، واپس جا کے ان سے معافی مانگوں۔ واپس والد کے پاس آئے گا، والد دل میں سوچے گا کہ لڑکا ہے، جوان ہے، خون ہے، چلو معاف کر دیتا ہوں، وہ معاف کر دے گا۔ ہفتہ ڈیڑھ گزرا، پھر اس لڑکے نے نافرمانی کی، پھر باپ نے اس کو برا بھلا کہہ کے گھر سے نکال دیا، پھر وہ چچا چاچی کے پاس چلا گیا، کچھ دن ٹھہرا، پھر اس کو خیال آیا، دل میں یہ بات آئی کہ بھائی والد ہیں، جا کے معافی مانگو، پھر آیا، پھر معافی مانگی، باپ نے پھر معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، پھر نافرمانی کی، پھر وہاں چلا گیا، ہفتہ گزار گیا، پھر والد کے پاس آئے تو والد اس کو معاف تو کر دے گا، والد اس کو معاف تو کر دے گا لیکن ساتھ تانا ضرور دے گا۔ باپ بیٹے کو تانا ضرور دے گا تیسری مرتبہ کہ بار بار نافرمانی کرتا ہے، بار بار دل توڑتا ہے، بار بار جاتا ہے، پھر آتا ہے، مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ اللہ ایسی ذات ہے، کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم 40 مرتبہ بھی گناہ کر کے آؤ، تمہیں تانا نہیں دوں گا کہ پچھلے یہ کیا کیوں، یہ نہیں پوچھوں گا تم سے۔ اللہ ایسی ذات ہے اور ہر وقت بندے کے توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی تو آئے مجھے بتائے کہ فلاں گناہ کیا فلاں وقت میں۔ اب ہماری عدالتوں کا قانون، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ اقرار جرم کر لے پھر اس پہ فرد جرم ثابت ہو جاتی ہے، فرد جرم لگا دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے کوئی جرم کیا ہے
اب عدالت میں پہنچ گیا، وہاں پہ وکیل کو کرتا ہے فلاں فلاں، یہ سارے قانونی پروسیس کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات تب تک لگے رہتے ہیں جب تک بندہ جرم کا اقرار نہیں کرتا۔ جیسے ہی بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، بس اس پہ جرم لگ گیا، اب اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن اللہ کا قانون مختلف ہے۔ یہاں پہ تم نے اقرار جرم کرنا ہے، اقرار جرم کرنے کے بعد سزا نہیں ہے، معافی ملے گی۔ صرف بتانا ہے اللہ کو کہ اے اللہ فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، اب میرے دل میں یہ خدشہ اور خوف آیا ہے کہ آپ سے معافی مانگوں، لہٰذا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بغیر تانا دیے معاف کر کے آپ کو لوٹائیں گے۔ تو انشاءاللہ توبہ کریں کہ سارے حضرات۔ شروع سے جو بات چلی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ بڑے کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے کہ توبہ کریں گے تو وہ گناہ ختم ہوں گے، اور پھر کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے، وہ حقوق العباد کے گناہ ہیں، وہ نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ فلاں سے، نہ فلاں سے، وہ جو گناہ ہیں، وہ جو جرم ہیں، وہ حقوق کو ادا کرنے سے معاف ہوں گے۔ اچھا، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں، اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا جیسے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، تو گناہ بھی نیکیوں کو لے جانا چاہیے تھا نا، کہ ہم گناہ کریں اور ہماری نیکیاں ضائع ہوں نہ، ایسے نہیں ہے۔ نیکیاں گناہوں کو لے جائیں گی، گناہ تم کرو گے تمہاری نیکیوں پہ فرق نہیں پڑے گا۔ کتنے کریم اللہ ہیں۔ اور اللہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں کو مٹا دیں گے نا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا دے وہ کون سا گناہ ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے؟ شرک۔ ماشاءاللہ، شرک کائنات میں ایک ایسا بدترین گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اس شرک کے گناہ ہی کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان عدل قائم ہی نہیں کریں گے، مشرکین کے لیے۔ حالانکہ مشرکین کی کتنی بڑی نیکیاں ہیں کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا، جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا نا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پاک مال سے تعمیر کیا، چندہ کا جو پاک مال تھا اس سے تعمیر کیا، حاجیوں کو ستو پلایا، بیت اللہ کے اندر جھاڑو لگاتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم تو ان کے لیے میزان بھی نہیں بنائیں گے۔ نیکیاں تو رہی ایک طرف، میزان تب بنایا جائے گا، ترکھڑی تب قائم کی جائے گی جب ایک طرف چیز ہو دوسری طرف بھی چیز ہو۔ ان کے پاس نیکیاں تھیں لیکن شرک نے ختم کر دی۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کے نام لیے، 18 انبیاء کے نام لیے، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، یسع، زکریا، یحییٰ، 18 انبیاء کے نام لیے، اور ان نام لینے کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یہ جو 18 نبی ہیں میں اب سب کا نام نہیں لے سکتا، 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر ان سب کا میں نام لوں تو یہ قرآن بھر جائے گا ناموں سے۔ نام لینے کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان 18 کے آباء و اجداد میں سے بھی نبی تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان 18 جن کے نام ذکر ہوئے ان کی اولادوں میں بھی نبی تھے، وَإِخْوَانِهِمْ،
اور ان 18 انبیاء کے بھائیوں میں بھی نبی تھے۔ اللہ نے بات کو ختم کر دیا، یعنی سارے 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ جو پچھلے جمعے پہ میں نے شرک کے بارے میں عرض کیا تھا، مشرکین مکہ کے بارے میں، بات وہی چل رہی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو نیکیوں کے متعلق، توبہ کے متعلق تھوڑا بات سمجھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء بھی اگر شرک کرتے، حالانکہ نبی سے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، خطا، لغزش سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو محفوظ بنا دیا، مامون بنا دیا۔ اللہ نے خود اپنے آپ سے ان کو بچا دیا، انبیاء کو، کہ ان سے خطا، لغزش، گناہ، شرک تو بڑی بات ہے، کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی ان سے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کسی نبی سے کوئی لغزش نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ اب یہ سنا تو انبیاء کو رہے ہیں، ذکر تو انبیاء کا اللہ کر رہے ہیں، لیکن سمجھا مجھ اور آپ کو رہے ہیں کہ تم کس باغ کی مولی، کس کھیت کی مولی ہو۔ ہم نے تو انبیاء کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ تم سے شرک ہو جائے، ہو نہیں سکتا کسی نبی سے، لیکن اگر ہو جائے تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور میرے اور آپ کے اعمال ہی کتنے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں، ہم نے جو حج کیا اس حج کو دیکھیں، ہم نے جو جہاد کیا اس جہاد کو دیکھ لیں، ہم نے جو ذکر کیا ہے، اللہ کی یاد کی ہے، اس کو بھی اور آپ دیکھ لیں، ہم نے جتنی تلاوت کی اس کو ذرا غور کر لیں، میرے اور آپ کے پاس اعمال ہی کیا ہے۔ میرے دوستو، حد ہی ہو گئی کہاں پہ؟ یہاں سورہ زمر میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر تو بھی شرک کرے گا نا تو تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، تو تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک گناہ ایسا ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کسی نیکی کو باقی نہیں چھوڑتا۔ باقی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ہے، اور جن لوگوں کے میں نے اور آپ نے حقوق دبائے ہیں وہ گناہ نہ نیکیوں سے معاف ہوں گے، نہ توبہ سے معاف ہوں گے، وہ گناہ تب معاف ہوں گے جب میں اور آپ ان حقوق کو واپس کریں گے۔ حقوق میں اور آپ کس لیے دباتے ہیں؟ کسی کا حق کس لیے دباتے ہیں؟ اس لیے دباتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس کیا آ جائے؟ دولت آ جائے، اسی لیے دباتے ہیں نا حقوق، اسی لیے ہم بنے بھی دباتے ہیں، اسی لیے ہم دوگیاں بھی دباتے ہیں۔ یہی سارے ہمارے معاملات کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ میرا مال بڑھ جائے۔ بھائی اس مال کا کیا کرنا ہے؟ کتنے امیر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں اس طرح زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بھائی اب اس کا میٹھا بند ہو گیا جی، اب یہ دل کا مریض ہے، اس کا نمک بند کر دو، نمک بھی بند ہو گیا، نہ میٹھا کھا سکتا ہے نہ نمکین کھا سکتا ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر بیڈ پہ لیٹنے سے بھی ڈاکٹر منع کرتے تھے کہ اب اس کی کمر کا مسئلہ ہے، لہذا بیڈ پہ نہیں زمین پہ لیٹے گا۔ یہ حال ہوتا ہے دولت والوں کا، دولت ملنے کے بعد۔ تو کیا فائدہ پھر ایسی دولت کا، کسی کا بنا دبا کے کسی کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جس نے کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت نوع اس کو کہتے ہیں، دبائی ہوئی ہوگی، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ وہ میدان حشر میں نبی علیہ السلام کو پکارے گا کہ اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد کیجیے اللہ کے رسول، پھنس گیا ہوں بہت بری طرح، نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، ساری زمینوں کا بوجھ میرے گلے میں ڈال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس کو جواب دوں گا لا املک لک، میں آج تیرے کسی حال کا مالک نہیں ہوں، نہ تیری مدد کر سکتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں نے فرما دیا تھا، بتا دیا تھا کہ کسی کا حق نہیں دبانا۔ تو ہم اپنے حج، اپنے عمرے، اپنی نمازیں، اپنی تہجد، اپنا ذکر اذکار، اس کو بھی دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اور آپ حقوق العباد کو دیکھیں۔ اگر ہم اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دی، اپنی بہن کو وراثت نہیں دی، ان کے جائز حقوق ہم نے ان کو نہیں دیے، تو پھر میری اور آپ کی جو عبادات ہیں یہ قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے مسائل کھڑا کریں گی۔ تو پہلے ہم حقوق کو ادا کریں، اس کے بعد پھر اپنی عبادات پہ محنت کریں، تو دونوں کام ہم اکٹھے کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں نفع ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ واحد اس کائنات میں ایک گناہ ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کا گناہ ہے۔ اس شرک سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے۔ یہی مشرکین مکہ بھی سارے عقیدے ان پر ٹھیک تھے، ان کا یقین تھا کہ اللہ نے بنایا زمین و آسمان کو، اللہ ہی تدبیریں کر رہے ہیں زمین و آسمان میں، اللہ ہی فصلوں کو اگا رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ان کے ٹھیک تھے، لیکن 360 انہوں نے جب بیت اللہ میں رکھ دیے اور پھر اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے اندر بھی تھوڑا بہت شرک ہماری ناسمجھی کی وجہ سے آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں سمیت برباد کر دیں گے۔ اس کو شرک کو نکالنا ہے، اس گناہ سے میں نے اور اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جب میں اور آپ بیمار ہوں تو ہماری نظر کدھر جائے؟ اللہ کی طرف جائے کہ شفا کون دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ اگر مجھے اور آپ کو اولاد نہیں مل رہی تو در پہ، کسی قبر پہ، کسی کسی میں، کسی بڑے درخت کے پاس، کسی بڑے پہاڑ پتھر کو چوندی پڑی فلاں فلاں، وہاں تک نہیں پہنچنا، ہم نے سیدھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پہ کوئی بیماری کا حال آئے تو پھر پہلے تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ما تحت الاسباب، کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس جا کے علاج کروانا ہے۔ اور یقین یہی ہے کہ ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا، ڈاکٹر نے تو اپنے اسباب کے تحت تھوڑا بہت مسائل کیے، علاج کس نے کیا؟ صحت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے یقینوں کو میں نے اور آپ نے بنانا ہے۔